الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جس مقصد اور جس ادیش کے لیے سجایا گیا اور آپ حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے اس گھر کے مربی جناب الحاج ریاض الحسین صاحب مرحوم دنیا سے چلے گئے، ہم کو اور آپ کو بھی ایک دن جانا پڑے گا۔ یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ البتہ سب سے عقل مند بدھی جیوی انسان وہ ہے جو آگے جو کام کرنا ہے اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی پوری تیاری کر لے۔ جیسے یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ آج شریک ہوئے ہیں، اس کا ایک ٹائم فکس تھا۔ اس ٹائم کے آنے سے پہلے پروگرام آیوجن کرنے والوں نے یعنی اس گھر کے لوگوں نے اس کی تیاری کی، اس کو مکمل تیار کر کے رکھا، سجا کر رکھا۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا ایک کام ہے، اور دنیا میں جتنے لوگ آئے سب کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا، سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا، اور وہ ہے ہماری اور آپ کی موت۔ موت تو آئے گی، چاہے ہم موت سے بچنے کے لیے کہیں بھی چلے جائیں، کتنی بھی تیاری کر لیں، کچھ بھی کر لیں کہ نہیں ہم کو مرنا نہیں ہے، لیکن موت آ کر رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو دین کے تابع بنائے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کر لے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو۔ موت سے پہلے مر جاؤ اور حساب و کتاب سے پہلے تم اپنا حساب و کتاب کر لو۔ موت سے پہلے مر جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوائزن کھا کر اور ہم کو مر جانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آتم ہتیا کر لینا ہے، خودکشی کر لینا ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ کیسے تیاری کرنی ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے،
اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی الٹا سیدھا کام بھی کر لیتے ہیں جو ہم لوگوں کو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید سمجھتے تھے کہ یہ کوئی ویسے سیدھا سادہ آدمی ہے، تھوڑا کبھی بے وقوفی والا کام کر لیتا ہے۔ تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دیا اور کہا کہ بہلول، تم سے زیادہ اور تم سے بڑا بے وقوف اگر کوئی ملے تو یہ ڈنڈا تم اس کو دے دینا۔ بہلول بڑا بزرگ تھا، لے کے چلا گیا۔ وہ تو وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ہارون رشید بیمار پڑ گئے، بالکل اب اور بچنے کی کوئی امید نہیں۔ بہلول ان سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہا مت پوچھو، لمبا سفر ہونے والا ہے۔ اچھا، آپ کا لمبا سفر ہونے والا ہے؟ کتنے دن کا ہوگا؟ کہ بہت لمبا، ایسا سفر کے جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو کہا آپ نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری کی؟ یہاں پرائم منسٹر آنے والا ہوتا ہے تو پورا شہر حرکت میں، بلکہ پورا اسٹیٹ حرکت میں آ جاتا ہے۔ پرائم منسٹر آئیں گے، پریزیڈنٹ آنے والا، پورا اسٹیٹ حرکت میں آ جاتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ چست ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ نے اپنے فوج کو، لشکر کو، ٹیم کو آگے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کچھ تیاری کرے، جانچ کرے، یہ کرے وہ کرے۔ کہ میں اسی لیے تم کو بے وقوف کہتا ہوں، ارے میری موت کا وقت ہے اور میں کہاں اپنے فوج کو اور لشکر کو بھیجوں گا؟ پہلے ان لوگوں کو مار دو پھر میں مروں گا۔ تو بہلول اٹھ کے گیا اور وہ ڈنڈا لے کے آیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی، آپ نے کہا تھا کہ بہلول تم سے بڑا بے وقوف اگر کوئی ملے تو یہ ڈنڈا اس کو دے دینا۔ آج تک مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ملا، بس آج آپ ملے جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہے، یہ ڈنڈا آپ لے لو۔ اس لیے کہ آپ نے اتنا لمبا سفر، موت کا سفر، لوٹ کر آنا نہیں ہے اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے تو ایک واقعہ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے بے وقوفی اور حماقت کا کام کر رہے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے، یقین ہے، بالکل یقین ہے، لیکن ہم اپنی موت کی کوئی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تیاری ہے، کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسی کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، بیچ میں ایک اعلان کر دینا مناسب ہے۔ انشاءاللہ 12:40 تک بات ہوگی، پھر دعا ہوگی اور 12:45 پر ہم لوگ نماز کی تیاری کریں گے، جماعت یہیں ہوگی۔ تو میں نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا، من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ اعتقاد ہے، یہ وشواس ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اپنے خالق مالک سے ملنا ہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے۔ کیا کیا کام ہے؟ نمبر 1، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی عبادت میں، اپنے چال چلن میں اور کسی بھی کام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے، یعنی اپنا خالق مالک رازق داتا رحم کرنے والا کرم کرنے والا اگر ہم اور آپ جانیں تو صرف اور صرف اللہ کو جانیں۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرنا۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اللہ کا کرم ہے میرے دوستو، آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے آپ چلے جائیے، لوگوں میں دینداری اتنی نہیں تھی، بظاہر نہیں تھی۔ آج الحمدللہ بوڑھے تو بوڑھے، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، بوڑھے تو بوڑھے، جوان بھی نماز میں جاتے ہیں اور جماعت میں جاتے ہیں۔ تبلیغ کا کام پہلے سے آج بڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اور آپ کے علاقے کی بات نہیں ہے،
بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر یہ جو پورا ہمارا دیش کنٹری اور اس کے آس پاس جو ملک ہے پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں دینداری بڑھی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عربی لیڈیز کی اس کا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر بشرا نام کی ایک لیڈیز عربی لکھنے والی، وہ لکھتی ہے کتاب انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا یا لیتنی کنت ہندیہ، یا لیتنی کنت ہندیہ۔ اس کا مطلب ہے کاش کہ میں انڈین ہوتی۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ سب خاص طور پہ دھیان سے سننا، کاش کہ میں انڈین ہوتی۔ وہ عربی لیڈیز ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ کاش میں انڈیا کی ہوتی، انڈین ہوتی۔ کیوں ہوتی؟ انہوں نے اس کا کارن لکھا۔ کارن یہ لکھا کہ جس بلڈنگ میں میں رہتی ہوں وہاں کئی ایک فلیٹس ہیں، ایک سائیڈ کے فلیٹس میں عربی فیملیز رہتی ہے اور دوسرے سائیڈ کے جو فلیٹس ہے اس میں انڈیا پاکستان اور اس طرح کے ملک کے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے یہاں بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر، چاہے وہ جینٹس ہو چاہے وہ لیڈیز ہو، آنا جانا کرتی ہے، اور انڈیا پاکستان کے لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ٹیچرز آتے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا انتر اور ڈفرینس اور فرق میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، بچیوں کو جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچرز آتے ہیں وہ اسکول کا سبجیکٹ پڑھانے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، ہمارے بچے کو گان سکھاتے ہیں، ہمارے بچے کو کون سا ایکٹر، چاہے وہ انگلش ہو چاہے وہ ہندی ہو چاہے وہ عربی ہو، اس کا ایکٹنگ کیسا ہے، یہ سب سکھاتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کے جو فیملی ہے ان کے یہاں جو ٹیچر آتے ہیں یا لیڈیز جو پڑھانے کے لیے آتی ہے، وہ ان بچوں کو اسکول کا سبجیکٹ پڑھانے کے بعد جب ٹائم بچتا ہے تو وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن پڑھاتا ہے، دین کا جو بیسک اور بنیادی مسئلہ ہے وہ سکھاتا ہے، وہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر انہوں نے لکھا کہ میری ایک سہیلی ہے، میرے ساتھ پڑھنے والی ایک لیڈیز ہے، ایک لڑکی ہے، اس نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے چھوٹا سا 5-7 سال کا، تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا تم تو کلاس 2 میں 3 میں پڑھ رہے ہو، ایسا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم کو ایک ایسے اسکول میں ایڈمیشن کرا دوں جہاں پر انگلش میڈیم کہ یعنی انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے اور وہ اسکول کا کورس بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا قرآن بھی یاد کرایا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے 7-8 سال کے بچے سے یہ کہا، وہ عربی بچہ، اس کی ماں بھی عربی، تو بچے نے جواب دیا میری امی کیا آپ نے مجھ کو انڈیا اور پاکستان کا لڑکا سمجھ گیا؟ قرآن یاد کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، انڈیا پاکستان کے بچے وہ قرآن یاد کرے، عربی تو ہم جانتے ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ڈیفرنس آج دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ دینداری الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سماج میں بڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم کبھی مسجد میں نماز میں نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ گھر میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور ہم جیسے عالم علماء سے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو۔ ابھی ہمارے ہوجائی کے ایک بڑے مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ اپر آسام کہیں گولا گھاٹ سائیڈ میں مسجد میں آ کر وہ امام بنا، علماء کرام برا نہ مانے، وہ امام بنا تو، اور بیتن بھی 18-20 ہزار بیتن ہوگا، کوئی ایسا مالدار محلہ جہاں دیتے ہوں گے اچھا امام دیکھ کر۔ اس نے کہا 1-2 مہینہ رہنے کے بعد وہ ریٹرن چلا گیا، ارے تم کو اتنی اچھی مسجد ملی تھی تم کیوں ریٹرن آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے حضرت، ہمارے مسجد میں ایک صاحب ہے، ویسے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کرتا پاجامہ نہیں پہنتا ہے،
पैंट शर्ट में वो नमाज में आता है, लेकिन जब भी आता है वो कहता है कि मौलाना साहब फलां पारा में इतना नंबर रुकू है, जरा आप उसका तर्जमा करके मुझको सिखा दो, आप तर्जमा करके मुझको बता दो, मैं आपसे कुरान सीखना चाहता हूँ, कुरान का तर्जमा, कुरान की तफसीर सीखना चाहता हूँ। अब वो मौलाना तो है, कुरान पढ़ तो लेता है, लेकिन बेचारा सही से तर्जमा करना हो सकता है ना जानता हो, तो डेली के डेली वो नया नया नई सूरत, नया रुकू वो पूछते हैं और मैं बता नहीं पाता हूं, तो मुझको एक तरह से अपनी इंसल्ट मालूम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर है चलो वापस जाओ। तो आम इंसान भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर दीन की एक फिक्र पैदा हुई है, लेकिन मेरे नौजवानों इस फिक्र को सही सिमत देना, सही रुख देना और उसको सही साइड देना ये ज़रूरी है। इसके लिए एक बात जो मुझे आप हजरात से कहनी है, ये इस तरह का जो प्रोग्राम आपके डिब्रूगढ़ में होता है, खुशी की बात है तकरीबन हर संडे को कहीं न कहीं बीच में गैप होता होगा, बाकी हर संडे को कहीं न कहीं इस तरह का प्रोग्राम होता है। अच्छी बात है, प्रोग्राम हो रहा है, हुआ जाए और शिरकत कर रहे हैं, खुशी की बात है। आपने अपना कीमती टाइम 2 घंटा 3 घंटा आप वो वक्त निकाल कर आए हैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आप अपने घर में खाना खाते इससे बेहतर हो सकता है खाते। यहाँ मकसद आपका खाना खाना नहीं है, 2 मकसद होता है। एक मकसद होता है कि वहाँ जाएंगे, उस घर के लोगों से मुलाकात होगी, खैर खबर भी मालूम होगी, कुछ दोस्त आएंगे, फ्रेंड आएंगे। वैसे इस बिजी लाइफ में किसी के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। चलो आज एक साथ 100-200 लोग जमा हो जाएंगे, कम से कम भेंट मुलाकात होगी, खैरियत मालूम कर लेंगे, कौन कैसा है नहीं है ये भी देखना हो जाएगा। और उसके साथ साथ प्रोग्राम में आलिम उलमा जो बयान करेंगे, मुमकिन है कि 100-200 बात में, 50 बात में कोई एक बात भी अगर मैं अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लूँगा, हो सकता है कि वही बात मेरी इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बन जाए। इस नीयत के साथ आप लोग आइए, मैं कहता हूँ कि यकीनन इसका फ़ायदा होगा और यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। हदीस में आया, एक सहाबी थे हजरत रबिया इब्ने काब अल अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत करते थे। कभी कभी रात में वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर मस्जिद में या कहीं भी सो जाते थे कि अगर आपको कोई खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी आप बताइएगा और मैं आपकी खिदमत करूँगा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठे। आपके उठने से पहले रबिया इब्ने काब अल अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके लिए लोटे में पानी लाकर वज़ू के वास्ते रख दिया, इस्तंजा के लिए ढेला वगैरह जो कुछ रखना था रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस खिदमत से बड़ी खुशी हुई, दिल खुश हो गया कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी मेरे कहने से पहले उसने करके रख दिया। यकीनन ये खुशी की बात है। आपने जब वज़ू कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, सल्नी रबिया, मुझे तुमसे बड़ी खुशी हुई, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हारा डिमांड पूरा करूँगा, क्या चाहिए तुमको बताओ। अगर हम जैसा कोई मौलवी होता तो हम कह देते कि दुआ कर दीजिए, मुझे एक ज़मीन लेना है और वहाँ पर बढ़िया सा घर बनाना है और मुझे हज पे जाना है, मुझे गाड़ी लेना है, दुआ कर दीजिए अल्लाह इतना माल दे दे। लेकिन वो तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको माल से इतनी मोहब्बत तो थी नहीं, दुनिया जो मिल जाए उसी पर सब्र है। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माल दौलत गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो इतना चाहिए कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो मैं आपके साथ जन्नत में रहूं, जैसे यहाँ मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ वहाँ भी मैं आपकी खिदमत करता रहूं और आपकी रिफाकत, आपकी मईयत यानी आपके साथ रहना मुझे वहाँ भी नसीब हो। कितनी बड़ी बात थी। हमारी और आपकी भी ये चाहत और तमन्ना है कि नहीं है?
بتاؤ بھائی، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں یا نہیں کہ اس دنیا میں تو ہم نے اپنی آنکھ سے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اے اللہ کم سے کم ایسا عمل ہم سے کروا لیجئے کہ جنت میں نبی جی کے ساتھ ہم کو رہنا نصیب ہو جائے۔ ہم لوگ سب چاہتے ہیں الحمدللہ، ماں بہنیں بھی چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یقیناً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، ہاں کہ ارے میں نے تو کہا تھا کہ یہ کچھ اپنی ضرورت مانگ لے گا، لیکن یہ تو جنت میں میرے ساتھ رہنا مانگ رہا ہے۔ آپ نے ان کو نراش نہیں کیا، کیا جواب دیا؟ یہ جواب سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا امتحان لیا اور کہا اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، اے ربیہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے نا، یا یہی چاہیے؟ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کچھ چاہیے یا یہی چاہیے؟ تم کو مانگنے میں کہنے میں مسٹیک تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی مسٹیک نہیں ہوا، بس مجھے تو یہی چاہیے کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صرف ان سے کہی، بس یہ سن لو اور وقت ہو جائے گا، بات ختم۔ آپ نے فرمایا اگر تم کو یہی چاہیے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں تمہارے لیے اللہ سے کہوں گا، میں کوشش کروں گا، لیکن صرف دعا سے یہ نہیں ہوگا۔ میرا یہ جملہ غور سے سنیے گا، صرف دعا سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نیک بن جاؤں، مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، عالم علماء کو بلاتے ہیں، ختم پڑھواتے ہیں نیک بننے کے لیے، اور رات میں دیوالی کے پٹاخے میں بھی جا کر شریک ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر۔ ہولی کا سیزن آتا ہے، ہولی میں جا کے رنگ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پوجا کا ٹائم آتا ہے مندر میں جا کے پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مولانا صاحب میرے لیے دعا کیجئے کہ میں نیک بن جاؤں۔ آپ کو جانا ہے، آپ کو جانا ہے گوہاٹی، اور آپ ایسے ٹرین پہ بیٹھ جائیں جو ٹرین جاتی ہے لیڈو، لاکھ دعا کر کے مر جائے، دنیا کا بڑا سے بڑا بزرگ آ جائے اور دعا کرے کہ اللہ یہ لیڈو کے ٹرین پہ بیٹھا ہے لیکن آپ اس کو گوہاٹی ہی پہنچا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ لیڈو کے بجائے کہیں اور تو پہنچ جائے ان کی دعا کی برکت سے، لیکن گوہاٹی نہیں پہنچیں گے، گوہاٹی نہیں پہنچیں گے، الا یہ کہ اللہ کا کوئی خاص کرشمہ ہو جائے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوشش کروں گا، میں تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا، لیکن میری دعا اور میری کوشش میں تم کو میری مدد کرنی پڑے گی، میری مدد، اعنی امر کا، آرڈر کا، حکم کا صیغہ، تم میری مدد کرو، تم کو میری مدد کرنا پڑے گا۔ کیا مدد کرنا ہے؟ بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ذریعہ، یعنی تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، فرض نماز بھی پڑھنا ہے، واجب بھی پڑھنا ہے، نفل بھی پڑھنا ہے، سنت بھی پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ تم سجدہ کرو گے، حدیث میں آیا کہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کب قریب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدہ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ بالکل اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے کنیکشن جڑ جائے گا، ایک طرف تم سجدہ کرو گے، تم نمازیں پڑھو گے، اللہ کے ساتھ کنیکشن بناؤ گے، اور دوسری طرف میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ میری کوشش کو اور تمہارے سجدے کو دونوں کو قبول کرے گا، اور انشاءاللہ جنت میں تم کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ حضرات نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ایک دم خلوص کے ساتھ اللہ سے اپنا دل کنیکٹ کر کے دنیا کے جھمیلوں سے پاک ہو کر نمازیں پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بیچ میں اشارتاً جو کہا کہ اپنے آپ کو شرک کے کام سے، ہر اس کام سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آج بہت سے گارجینوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے بچے ڈی پی ایس میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں،
ان کے بچے تیزپور میں جو اسکول وہاں پڑھتے ہیں، نینی تال میں جا کر پڑھتے ہیں، بنگلور میں پڑھتے ہیں، اپنے بچے کو بڑا سے بڑا آدمی بنانے کی کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن کر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو وہیں چھوڑ کر اور وہیں رکھ کر آ جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی پرسوں اجمل سپر 40 امسال بھی 400 پلس تقریباً 450 بچوں کو نیٹ میں کامیابی ملی اور الگ الگ میڈیکل میں ان کا سلیکشن ہوا۔ ایک لڑکی آئی تھی بنگلور میں، اس نے BAMS کلیئر کیا اور وہ اپنا کچھ ان کا جو ہاسپٹل ہے وہاں اپلائی اور وہاں پر چاکری کے لیے، سروس کے لیے اپنا بایو ڈیٹا دیا، تو اس بایو ڈاٹا میں ان کا جو فوٹو تھا، ان کا پکچر تھا، اس پکچر کو دیکھ کر بڑے ذمہ دار نے کہا کہ تم کو ڈاکٹر بنانے کا ہم نے جو سویدھا کیا تھا، اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے، ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، ماں حجن ہے، باپ حاجی صاحب ہے، اور تم اپنے سر سے دوپٹہ اتار لو۔ تمہارے پکچر میں اور ایک کرسچن لڑکی کے پکچر میں کیا فرق ہے؟ تمہارے فوٹو میں اس کے فوٹو میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا لڑکا، میری لڑکی ہائر ایڈوکیٹڈ ہو کر آ رہی ہے اور اپنا ایمان جو ڈبروگڑھ سے لے کر گئی تھی، اپنے ماں سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور جذبہ جو لے کر یہاں سے گئی تھی، وہ جذبہ کہیں وہ چھوڑ کر تو نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کرنا یہ ہم پر اور آپ پر زیادہ ضروری ہے۔ بچے کو ڈاکٹر بنانا دوسرے نمبر پر ہے، بچے کو انجینئر بنانا دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، اس طرح کے پروگرام میں جہاں بھی جائیے کچھ لے کر آنے کی کوشش کیجئے، کچھ حاصل کر کے آنے کی کوشش کیجئے، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی ٹائم اور یہ جو حالات شروع ہوئے ہیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو کس طرح چھین لیا جائے، بے ایمان بنا دیا جائے، نماز سے، مسجد سے، عالم علماء سے، بڑے بزرگوں کے احترام اور سمان کرنے سے رشتہ کیسے کاٹ دیا جائے، رات دن اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرنا۔ آپ ڈبروگڑھ سماج، آج ڈبروگڑھ میں ماشاءاللہ میں جب بھی آتا ہوں میں کہتا ہوں